صحت مند اور غیر صحت مند محبت کے درمیان فرق۔ ایک صحت مند رشتہ کسی فرد کو مدد، محبت اور تعلق فراہم کرتا ہے، لیکن غیر صحت مند تعلقات نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اعتماد، احترام، رابطے یا تعاون کی کمی ان تعلقات کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک مکمل اور خوشگوار زندگی کا دار و مدار صحت مند تعلقات پر ہے۔ یہ تعلقات اکثر باہمی احترام، اعتماد اور حمایت سے آگے بڑھتے ہیں۔ صحت مند اور غیر صحت مند تعلقات کے درمیان فرق کو سمجھنا ان رشتوں کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے جن کا ہم اپنی زندگی میں انتخاب کرتے ہیں۔ صحت مند بمقابلہ غیر صحت مند تعلقات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس آرٹیکل کو آخر تک دیکھیں۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ کوئی رشتہ صحت مند ہے؟ کچھ نشانیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ رشتہ صحت مند ہے یا غیر صحت مند۔ ایک صحت مند رشتے میں آپ کے ساتھی کا آپ کو مدد فراہم کرنا شامل ہے۔ آپ کا رشتہ صحت مند ہونے کا ایک اور اچھا اشارہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی ایک دوسرے کے لیے باہمی احترام رکھتے ہو۔ تو یہاں کچھ صحت مند تعلقات کی مثالیں ہیں۔ پہلی مثال قبولیت۔ ایک صحت مند رشتے میں دونوں شراکت دار ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں کہ وہ کون ہیں، بشمول ان خامیوں کے رشتے میں قبولیت پیدا کرنے کے لیے اپنے ساتھی کی مثبت خوبیوں پر توجہ دیں اور کھلا ذہن رکھیں۔ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ لوگ وقت کے ساتھ بدلتے اور بڑھتے رہتے ہیں، لہٰذا رشتے کے اندر اپنے فائدے دیکھنا، آگے بڑھنا اور دونوں کی اقدار میں فرق ہونا معمول ہے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رشتہ صحت مند نہیں ہے۔ دوسری مثال ایک دوسرے کی آزادی کا احترام۔ دونوں شراکت داروں کے لیے اپنے اپنے دوست اور تعلقات سے باہر کی سرگرمیاں بھی ضروری ہیں۔ رشتے میں آزادی کو فروغ دینے کے لیے اپنے ساتھی کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے شوق کو پورا کرے اور تنہا وقت گزارنے کی اس کی خواہش کا احترام کریں۔ تیسری مثال ایمانداری۔ ایک صحت مند رشتے میں دونوں شراکت دار ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار ہوتے ہیں اور اپنے خیالات اور احساسات پر کھل کر بات کرتے ہیں۔ رشتے میں ایمانداری پیدا کرنے کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ کھلے اور شفاف رہنے کی کوشش کریں۔ چوتھی مثال جذباتی قربت۔ ایک صحت مند رشتے میں اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے اندرونی احساسات اور خیالات کا اشتراک کرنا اور جذباتی سطح پر جڑے ہوئے محسوس کرنا شامل ہے۔ جذباتی قربت پیدا کرنے کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ گہری بات چیت کرنے کے لیے وقت نکالنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ اپنے خیالات اور احساسات کا اشتراک کریں۔ پانچویں مثال برابری۔ ایک صحت مند رشتے میں برابری کا احساس ہونا شامل ہے۔ دونوں شراکت دار فیصلہ سازی میں برابری محسوس کرتے ہیں۔ برابری کے احساس کو فروغ دینے کے لیے ایک دوسرے کے نقطۂ نظر پر غور کریں اور اپنے ساتھی کو کنٹرول کرنے یا اس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے سے گریز کریں۔ چھٹی مثال ذاتی ترقی میں ساتھ۔ ایک صحت مند رشتے میں دونوں شراکت دار ایک دوسرے کی ترقی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے مقاصد اور خوابوں کو حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اپنے ساتھی کی ذاتی ترقی کو سہارا دینے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کریں اور ضرورت پڑنے پر عملی مدد کی پیشکش کریں۔ اگر آپ کے رشتے میں یہ خصوصیات ہیں تو یہ صحت مند اور مثبت ہونے کا امکان ہے۔ یاد رکھیں، ہر رشتہ الگ ہوتا ہے اور اس کے اپنے چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ اعتماد، احترام اور کھلے رابطے کی مضبوط بنیاد بنانے
اور برقرار رکھنے پر توجہ مرکوز کر کے آپ ایک اچھا رشتہ تخلیق کر سکتے ہیں۔ غیر صحت مند تعلقات کی مثالیں۔ غیر صحت مند تعلقات کو متعدد طرز عمل اور حرکیات سے نمایاں کیا جا سکتا ہے جو ملوث افراد پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ یا اس کی کچھ مثالیں ہیں۔ پہلی مثال رابطے کا فقدان۔ ایک غیر صحت مند تعلقات میں مؤثر رابطے کی کمی ہوتی ہے جس میں ایک یا دونوں شراکت دار اپنی ضروریات، احساسات اور حدود کا اظہار کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ رابطے کی کمی غلط فہمیوں اور ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ دوسری مثال اعتماد کی کمی۔ ایک غیر صحت مند رشتے میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے جس میں ایک یا دونوں شراکت دار بے ایمان یا بے وفا ہوتے ہیں۔ رشتے میں اعتماد کی کمی عدم تحفظ کے جذبات کا سبب بنتی ہے۔ تیسری مثال احترام کی کمی۔ غیر صحت مند تعلقات میں احترام کی کمی ہوتی ہے۔ ایک یا دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کے جذبات، رائے اور حدود کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے ساتھی کا احترام کرنے میں ناکامی بے عزتی اور تکلیف کے جذبات کا باعث بنتی ہے۔ چوتھی مثال ساتھ دینے کی کمی۔ غیر صحت مند تعلقات میں ایک یا دونوں شراکت دار ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے جس سے ایک یا دونوں افراد الگ تھلگ اور بے معاون محسوس کرتے ہیں۔ پانچویں مثال حدود کی کمی۔ ایک غیر صحت مند تعلقات میں حدود کی کمی ہوتی ہے جس میں ایک یا دونوں شراکت دار ایک دوسرے کی عزت، وقت یا فیصلہ سازی پر حملہ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھی کی حدود کا احترام نہ کرنا ناراضگی اور خود مختاری کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ چھٹی مثال لڑائی جھگڑوں کا کوئی حل نہ نکلنا۔ ایک غیر صحت مند تعلقات میں شراکت دار غیر صحت مند ذرائع جیسے چیخنا، نام پکارنا یا جسمانی تشدد کے ذریعے تنازعات کو حل کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ کسی بھروسہ مند دوست یا خاندان کے رکن سے مدد حاصل کرنا آپ کو ان مسائل سے نکال سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہیں یا اگر آپ کا رشتہ مستقل طور پر غیر صحت مند ہے تو مدد طلب کرنا یا رشتہ چھوڑنے پر غور کرنا ضروری ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔